وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، مالک کا احسان کہ پروردگار عالم نے ذہن کی، جسم کی، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں ماہ صیام کی بہاریں دیکھنا نصیب کیا۔ یہ اللہ کا پاک کا بڑا کرم، مالک کا احسان ہے کہ ہم نے ماہ رمضان کو پا لیا۔ پہلی رات ہے آج الحمدللہ، اور آنے والا جو دن ہے کل کا دن ہم نے روزہ رکھنا ہے الحمدللہ۔ ہماری نیت اور ارادہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے اور ماہ صیام کی پہلی رات اور کل پہلا دن انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگا۔ اس پر ہم جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کریں کم ہے کہ ماہ رمضان جیسا مبارک مقدس مہینہ اللہ نے ہمیں دیکھنا نصیب کیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں، اللہ اکبر۔ 12 مہینے اسلامی مہینے 12 ہیں، محرم الحرام، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ یہ 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے اللہ پاک نے قرآن نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ رمضان ہے۔ وہ مہینہ رمضان جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، وہ مہینہ ہم نے اور آپ نے پا لیا۔ اس کی الحمدللہ پہلی رات ہمیں نصیب ہو گئی۔ اتنا ہماری خوش نصیبی، ہماری اس قدر ہماری خوش نصیبی، اللہ پاک کا کرم۔ اللہ پاک کے گھر کے ہم مہمان ہیں۔ ہم نے نماز عشاء باجماعت پڑھی اور نماز تراویح ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر ہم نے نماز وطر جماعت کے ساتھ پڑھی، اور الحمدللہ ہم بیان سننے کے لیے مسجد میں موجود ہیں۔ مسلسل جو ہم 1-1.5-2 گھنٹے سے اللہ پاک کی عبادت میں لگے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نفسا نفسی کا دور ہے، باہر ہر کوئی لگا ہوا اپنے کاموں میں۔ اس مقدس اور بابرکت مہینے کی بھی تقدیس اور اس کی برکت سے محروم رہتے ہیں لوگ۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ، اس مقدس ترین مہینے کی برکتیں حاصل نہیں کر پاتے، محروم رہتے ہیں۔ ایسی نارمل گزار دیتے ہیں رمضان کو، جیسے اور مہینے ہیں نا ویسے گزارتے، ویسے رمضان کا بابرکت مہینہ بھی ایسے گزار دیتے ہیں۔ دنیاوی کاموں میں، معاذ اللہ دنیاوی مصروفیات میں لگ کر ایسے گزار دیتے ہیں، اور اللہ پاک کے بابرکت مہینہ رمضان کا وہ تقدس اور وہ برکتیں حاصل نہیں کر پاتے جو ایک مسلمان کو حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا قائد جہاں نبی آخر الزمان رحمت عالمیہ شاہ کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ پاک جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ شیطان کو اللہ پاک زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ شیطان جو ہمیں بہکاتا ہے، غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے، وہ بند ہو گیا۔ ہمارے لیے عبادت کرنا آسان ہو گئی۔ تو دشمن تھا نا ہمارا ازلی ابدی دشمن، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ بند ہو چکا ہے، وہ بند ہو گیا ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ ہم باخیر و عافیت کے ساتھ ہم عبادت کر سکیں۔ لیکن ایک شیطان نا ہمارے اندر بیٹھا ہے، وہ ہے نفس امارہ، گناہوں کی طرف لے جانے والا نفس۔ ہمیں شیطان بہکاتا ہے۔ شیطان کو کس چیز نے بہکایا کہ اس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کا پاک نے حکم دیا نا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے کے لیے سجدہ کروایا گیا،
سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس شیطان، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک کو سجدہ کیا تھا، اس نے عبادت کا سجدہ کیا اللہ کو، لیکن اللہ پاک نے جس کی تعظیم کروانا چاہی وہ تھے اللہ کے خلیفہ، پہلے پیغمبر، پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ تو شیطان مردود نے کیا کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کی توہین کی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تعظیم نہیں کی، نبی کی عزت کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، کتنا بڑا جرم کیا اس نے۔ اللہ کو سجدہ کیا، لیکن اللہ نے جس کو سجدہ کرنے کا کہا اس کو سجدہ نہیں کیا۔ تعظیم کا سجدہ، عبادت کا نہیں۔ عبادت ہر دور میں، ہر لمحے، ہر وقت اللہ کی ہوتی رہی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کبھی نہیں ہوئی۔ سجدہ جو کروایا گیا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو، وہ سجدہ تھا تعظیم کا، تعظیمی سجدہ، تاکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے عزت، احترام اور تعظیم دی ہے نا، جو عہدہ اور منصب دیا اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو، اس عہدے اور منصب کو، اس رتبے اور مرتبے کو تسلیم کیا جائے۔ تو شیطان نے انکار کر دیا، تسلیم ہی نہیں کیا۔ فرشتے جو تھے سارے وہ اللہ پاک کے مقرب تھے، فرما بردار تھے، وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ ابلیس کھڑا ہو گیا، میں سجدہ کیوں کروں؟ اس نے کہا میں سجدہ کیوں کروں؟ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ گویا اس نے معاذ اللہ اپنے آگ سے پیدا کیے جانے پر غرور کیا، تکبر کیا اس نے اپنے اوپر، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ابلیس کے بارے میں کہ تو کافر ہو گیا، نبی کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا اس نے، لیکن نبی کو سجدہ کرنے سے جب انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا، مردود ہو گیا۔ اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ حکم اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے جس بندے کو رتبہ دیا، مرتبہ دیا، عہدہ دیا، منصب دیا، عزت دی، شہرت دی، اپنے جن بندوں کو اللہ پاک نے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ یہ اللہ پاک نے درس دیا اس واقعے میں، یہ واقعہ قرآن ہے۔ لہٰذا الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، ہم نے ایمان کی، صحت کی، جسم کی، عقل کی سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان کو پا لیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے تراویح ادا کر لی ہے۔ اب ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار رمضان کا پورا مہینہ ہمیں نماز تراویح پڑھنے کی ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، استطاعت دے، اور دن میں روزہ رکھنے کی اللہ ہمیں ہمت، طاقت، قوت اور استطاعت دے۔ روزے کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے ہم نے اور آپ نے پورے کرنے ہیں۔ روزے کے تقاضے، روزہ عبادت ہے، ہر عاقل، بالغ، مسلمان، مرد و عورت، مقیم اور تندرست پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، یہ شرائط ہیں روزہ رکھنے کی۔ ہر عاقل، بالغ، مسلمان، مرد و عورت، مقیم اور تندرست پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ مسافر ہو تو روزہ فرض نہیں ہے، بیمار ہے، شدید قسم کا بیمار ہے، جس کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو کہ آپ اگر روزہ رکھو گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، یا آپ معاذ اللہ خدا نخواستہ مر جاؤ گے، ایسا اگر کسی ڈاکٹر نے، ماہر طبیب نے کہہ دیا ہے تو ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑے۔ ہلکا سا بخار ہوا، نزلہ زکام ہوا اور ہم نے خود ہی مفتی بن گئے، ہم اپنے بارے میں خود ہی ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم روزہ چھوڑ دیں، تو یہ ہم شدید گناہ گار ہوں گے۔ اپنے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اس وقت فیصلہ کرتے اپنے بارے میں جب ہم عالم ہوتے، مفتی ہوتے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نہ عالم ہیں نہ مفتی ہیں، ہم اپنے بارے میں فیصلہ کیسے کریں؟ تو ہمیں کہا گیا، پھر قرآن نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ علماء سے پوچھ لینا چاہیے،
علماء کرام اور مفتیان کرام کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ مجھے ایسی بیماری ہے، کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ علماء سے رجوع کرنا چاہیے، علماء حق، علماء اہل سنت سے رابطہ رکھنا چاہیے، ان سے مشورہ لیں، علماء کہہ دیں، اور ماہر طبیب بھی آپ کو کہے، ڈاکٹر ماہر جو خوف خدا رکھتا ہو، وہ اگر آپ کو کہے تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ادروائز آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ اللہ اکبر، ہمارے پاس نبی آقا جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ پاک اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو شخص روزہ رکھے، ایمان کا مطلب یعنی اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے روزہ رکھے، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، ایمان کے ساتھ روزہ رکھے۔ دوسرا کیا تھا؟ احتساب، اپنا محاسبہ کرے، روزہ رکھا ہے نا تو اپنا محاسبہ کرے کہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی نہیں آئی، روزہ رکھا نا میں نے تو میرا صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھ پیروں کا بھی روزہ ہے، یعنی جس چیز کو دیکھنا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے میں اس چیز کو نہیں دیکھ سکتا، دیکھنا، جس چیز کو سننا میرے لیے حرام ہے میں اس چیز کو سن نہیں سکتا، جس چیز کا بولنا میرے لیے حرام ہے میں اس چیز کو بول نہیں سکتا۔ یہ ہے روزہ، آنکھوں کا، کان کا، زبان کا، ہاتھ پیروں کا، بچانا ہے اپنے آپ کو، گناہوں سے بچانا ہے، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہوئے روزہ پورا کرنا ہے۔ یہ تقاضا، روزے کا تقاضا ہی ہے۔ ہم صرف پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، سحری کھائی سو گئے، عصر میں اٹھے، نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، جا کے پھر ہم عصر کے بعد اٹھے، پھر افطاری کر لی۔ یہ ہوتا ہے روزہ ہم لوگوں کا، نعوذ باللہ۔ نمازیں چھوڑ دینا، گالیاں بکنا، روزے کی حالت میں دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، ملاوٹ کرنا، مہنگے داموں چیزیں بیچنا، مہنگے داموں چیزوں کو بیچنا، جو چیز کل تک رمضان سے پہلے نا ایک دن پہلے 100 روپے کے 4 کلو ٹماٹر لیے میں نے، کتنے؟ ہاں 25 روپے کلو ٹماٹر کے حساب سے 100 روپے کے 4 کلو ٹماٹر ہے۔ اب کل رمضان شروع ہو رہا ہے تو 2-3 دن بعد دیکھنا کیا رپورٹ آتی ہے اس کی۔ 100 روپے کے 1 کلو بھی نہیں ملیں گے، 100 روپے کے 1 کلو بھی ٹماٹر نہیں ملیں گے۔ مہنگے داموں چیزیں فروخت کرنا، مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا۔ پتہ نہیں کیا رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ان کی عید سے پہلے ان کی عید ہو جاتی ہے، ٹھیلے والوں کی، دکان والوں کی عید سے پہلے عید ہو جاتی ہے، اور مہنگے داموں یہ لوگ اپنی چیزیں بیچتے ہیں اور مجھے اور آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ پوری دنیا میں رمضان آتے ہی مسلمانوں کے لیے سہولت مل جاتی ہے، پوری دنیا میں۔ کون سے ممالک پتہ ہے؟ انگریزوں کے ممالک میں مسلمانوں کو سہولتیں ملتی ہیں، ریٹ کم ہو جاتے ہیں، دام کم ہو جاتے ہیں، اور یہاں دام آسمانوں کو چھونے لگتے ہیں۔ یہ مہنگے داموں چیز بیچی جاتی ہے، جس کی وجہ سے موجودہ دور میں مسلمان شدید مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ کپڑے پہننا، اڑنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، رہنا سہنا سب ہمارے لیے ناممکن بنا دیا۔ رمضان آتے ہی گویا رمضان رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کو ان کم بختوں بغیرتوں نے زحمتوں والا مہینہ بنا دیا ہمارے لیے، زحمتوں والا، نعوذ باللہ۔ ہے رحمتوں والا، حقیقتاً رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن ان بغیرتوں کو صرف پیسے کی چکا چوند ہے، پیسے کا لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، وہ حاصل کرنا ہے۔ یہ کم داموں میں بیچنے کے بجائے زیادہ داموں میں فروخت کر کے عوام کو شدید مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور دیگر ہدایت آفر۔ خدارا روزے کے تقاضے نا دکاندار نے بھی پورے کرنے ہیں، روزے کے تقاضے ایک اسٹوڈنٹ طالب علم نے بھی پورے کرنے ہیں، اور روزے کے تقاضے استاد نے بھی پورے کرنے ہیں، روزے کے تقاضے امام نے بھی پورے کرنے ہیں، روزے کے تقاضے مقتدی نے بھی پورے کرنے ہیں۔ جو مقتدی امام کی ابتدا میں نماز پڑھنے والے،
محلے دار ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، دوست احباب ہوں، بہن بھائی ہوں، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت نے روزے کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اگر روزے کے تقاضے پورے کیے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی آپ نہ حرام چیز دیکھو گے، نہ حرام چیز بولو گے، نہ حرام چیز سنو گے، حرام کام نہ آپ اپنے ہاتھوں سے کرو گے، نہ حرام کام کی طرف آپ اپنے قدموں سے بڑھو گے۔ یہ تبدیلی دیکھو گے آپ، یا آپ تبدیلی دیکھو گے رمضان کے بعد بھی اپنے اندر، اور رمضان کی ایسی برکتیں آپ کو ملیں گی کہ پورا سال آپ کو الحمدللہ یہ رحمتیں برکتیں حاصل ہوں گی کہ گناہ کرنے سے پہلے آپ کو اللہ کا خیال آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا دل میں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ابھی بھی ہمیں یہ خیال آتا ہے نا، فریج میں ہر کھانے پینے کی چیز رکھی ہوتی ہے گھر کے اندر، لیکن کیونکہ میں روزے سے ہوں اس لیے میں فریج کھول کر کوئی چیز کھاتا نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر میں نے کوئی چیز کھائی یا پی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے میں روزے کی حالت میں جان بوجھ کر نہ کچھ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں۔ اتنا خیال رکھتے ہیں نا ہم لوگ۔ کاش یہ خیال ہمارے ذہن میں آئے گناہ کرنے سے پہلے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تب آئے گا خیال جب روزے کے تقاضے ہم پورا کر لیں گے نا، 30 یا 29 روزے ہوتے ہیں، یہ تقاضے جب ہم پورے کر لیں گے تو پورا سال انشاءاللہ عز و جل ہمارے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوگی اور سوچ پختہ ہوگی، کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ چھوڑ دے گا، زیادہ داموں بیچنے والا دکاندار زیادہ داموں بیچنا بند کر دے گا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دھوکہ دینے والا دھوکہ چھوڑ دے گا، توبہ کر لے گا، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر معافی مانگے گا، یار مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا خیر ہے؟ یہ سوچ بنانی ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے۔ ابھی جو مہینہ آیا ہے مہمان ہے ہمارے لیے، 29-30 دنوں کا مہمان ہوتا ہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ جتنا زیادہ ہم نے فائدہ اٹھانا چاہیے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، غفلت میں گزار دیتے ہیں، غفلت میں، بددلی میں، بدعمالی میں، غیر ضروری کاموں میں روزے کا وقت اور رمضان کا وقت ہم گزارتے ہیں۔ خدا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ روزے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے روزہ پورا کریں، انشاءاللہ اس کی بہاریں آپ پورا سال دیکھیں گے، انشاءاللہ پورا سال۔ کتنے سالوں سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ہم نمازی نہیں بن پائے یار۔ اتنے سالوں سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں جب سے بالغ ہوئے، 40-50 سال 60 سال عمر ہو گئی، ہر سال روزہ رکھتے ہیں 29-30 روزے، لیکن نمازی نہیں بن پائے، نمازی نہیں بن پائے۔ برساتی مینڈک، برساتی نمازی ہوتے ہیں ہم، رمضان میں نظر آتے ہیں، پورا سال باقی غائب۔ اللہ معاف کرے، جو ماہ رمضان آیا ہماری زندگی میں اور ہمیں نمازی نہیں بنا سکا، پھر چلا گیا، تو رمضان کا قصور نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے کہ رمضان المبارک جیسے مقدس ترین مہینے سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے، نمازی نہیں بن سکے، نمازی نہیں بن سکے۔ دینی ماحول بن جاتا رمضان میں ماشاءاللہ، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد لوگ بیٹھ جاتے ہیں قرآن لے کر پڑھتے ہیں۔ باقی مہینوں میں ہم قرآن کی تلاوت بند کر کے رکھتے تھے، قرآن دیکھتے بھی نہیں، قرآن کھول کر دیکھتے بھی نہیں ہے باقی مہینوں میں، اور رمضان جیسی آتا ہے ہر نماز کے بعد مسجد میں آپ کو نماز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بہت سارے لوگ نظر آئیں گے، بہت سارے لوگ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن باقی مہینوں میں یہ کیا ہے؟ یعنی ماہ رمضان آیا اور چلا گیا، لیکن میرے اور آپ کے معمولات میں تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ہمارا فیلئر ہے، ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے، یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ یہ خدارا یہ سوچنے کا مقام ہے، اپنا محاسبہ کرنے کا مقام ہے، اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں اس سے پہلے کہ ہم قبر میں چلے جائیں، اس سے پہلے کہ ہمیں موت آئے، اس سے پہلے کہ زندگی کے دروازے پر موت دستک دے، ہمیں اپنے اعمال و افعال کے بارے میں غور و فکر کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم جو کچھ کہا سنا گیا اس کو اللہ اپنی بارگاہ میں
قبول فرمائے، روزے کے تقاضے پورا کرتے ہوئے اللہ ہمیں روزہ رکھنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔